بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعہ وہ مبارک دن ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اور اس دن کے متعلق قرآن پاک میں ایک مکمل سورہ جمعہ کے نام سے موجود ہے، جس میں فرمایا گیا کہ جب جمعے کی پہلی اذان دی جائے تو اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف لپکو، یعنی کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے چل پڑو اور اپنے تمام کام کاج بند کر دو، پھر تم نماز جمعہ ادا کرو۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد زمین میں منتشر ہو جاؤ، یعنی کہ پھیل جاؤ اور اپنے رزق کی تلاش کرو، بے شک یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمعہ کے دن بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جمعے کا دن اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے۔ جمعہ وہ مبارک دن ہے جس دن کو تمام دنوں پر فضیلت ہے۔ تو شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ ماہ شوال کا پہلا جمعہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ماہ شوال کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ رب العزت انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ جو والدین اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ رب العزت ان کی اولاد کو ہدایت دے اور اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اور اسی طرح جو بندہ جس پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیشہ ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہیں، آمین۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ماہ شوال کے پہلے جمعہ کا ایک آسان سا عمل شیئر کریں گے۔ یہ وظیفہ 2 نوافل کا وظیفہ ہے، جس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام بھی آپ نے پڑھنے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو جمعہ المبارک کے دن یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ اب پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ عمل 2 نوافل کا عمل ہے، اور ان 2 نوافل کو آپ نے جمعہ المبارک کے دن مکروہ اوقات کے علاوہ پڑھنا ہے، یعنی کہ جن اوقات میں سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے ان اوقات کے علاوہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یعنی نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو نہیں پڑھنا، اور اسی طرح نماز عصر کے بعد آپ نے اس عمل کو نہیں پڑھنا۔ تو بہترین ٹائم آپ کے لیے یہ ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اذان عصر سے پہلے اس درمیانی وقت میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا جائے۔ اب یہ 2 نوافل آپ نے پڑھنے اس طریقے سے ہے، ان کی نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقہ کار سے آپ نے ان نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے کم از کم 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ اب اگر آپ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ سے زائد مرتبہ پڑھنا چاہو، 7 مرتبہ پڑھنا چاہو، 9 مرتبہ پڑھنا چاہو، 11 مرتبہ پڑھنا چاہو تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے صرف 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے صلاۃ الحاجت کے یہ 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ اب جب آپ صلاۃ الحاجت کے یہ 2 نوافل ادا کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا وہاب اور ایک نام ہے یا غنی۔ وہاب کا مطلب ہے عطا کرنے والا، اور غنی کا مطلب ہے غنی بنا دینے والا، یعنی کہ دوسروں میں بانٹنے والا۔ پھر ان 2 مبارک ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان 2 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ان ناموں کو آپ نے پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ دونوں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے
یا وہابو یا غنیو یہ ایک ہو گیا، یا وہابو یا غنیو یہ دو ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دو ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ نوافل بھی ادا کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک بڑی مبارک دعا ہے، وہ دعا ہے استغفار کی دعا۔ اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب استغفار کا عمل میں آپ کو اس لیے بتلاتا ہوں کہ ہم لوگ انسان ہیں، قدم قدم پر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ گناہ تو ایسے سرزد ہو جاتے ہیں جن گناہوں کا ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا۔ اور جب آپ لوگ استغفار کا عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اتنا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو یہ مبارک عمل سب سے زیادہ پسند ہے، اور جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کا عمل کرتا ہے اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ بندہ یا بندی اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک بھی آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ یا بندی جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں ان کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ تو آپ نے اپنی مرضی سے درود پاک پڑھنا ہے، 1 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس طرح آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ دعائیں آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر، بڑے عاجز بن کے مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھو گے، یقیناً اللہ رب العزت اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ میرے جتنے بھی بھائی، میری جتنی بھی بہنیں حاجت روا ہیں، اللہ رب العزت ماہ شوال کے پہلے جمعہ انہیں یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔